السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کی ثنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی پرشنسائیں، ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر صرف اور صرف اسی ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے، انہیں مارگ درشن دینے کے لیے اس دنیا کے اندر پہنچایا گیا، خصوصاً آخری نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ نمل کی آخری رکوع کا انشاءاللہ تعالی درس رہے گا، کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ غور و فکر کرنے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں آخرت کے جھٹلانے والوں کے تعلق سے بیان تھا کہ جنہوں نے آخرت کے بارے میں جھٹلایا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے جو زندگی ہے، اور اس میں ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں اور دنیا کو حاصل کریں۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ دنیا ہمیں مل گئی ہے، یہ زندگی ہمیں مل گئی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کا دل دکھے، کسی کے آنسو نکلیں، کسی کی موت ہو جائے یا کسی کا گھر لٹ جائے، جو کچھ بھی ہو جائے سب کچھ کرنا ہے اور اس دنیا کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ ان کے لیے کوئی دوسری زندگی کا کوئی ان کے پاس تصور نہیں ہے، اور اسی دنیا کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں انہیں یقین نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں انہیں یقین نہیں ہے۔ ان کے تعلق سے کل حشر کے میدان میں اللہ رب العزت ان سے کس طریقے سے خطاب کرے گا، آیت نمبر 83، سورہ نمل آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے، ہر امتوں میں سے، یعنی ہر امت میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے آخرت کا انکار کیا ہے، جنہوں نے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا ہے، جنہوں نے انبیاءوں کا انکار کیا ہے، عیسویوں کا انکار کیا ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کا انکار کیا ہے، جنہوں نے آسمانی کتابوں کا انکار کیا ہے، ایسے لوگ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے، یعنی وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو ہم اکٹھا کریں گے، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ کن کو اکٹھا کریں گے؟ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ تو آیتوں میں کیا چیز جھٹلاتے تھے؟ جو پچھلی کلاس میں گزر چکا کہ انہوں نے مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلا دیا، انہوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو جھٹلا دیا، اس کے ایک ہونے کو جھٹلا دیا، اللہ کے ایک ہونے کو جھٹلا دیا، انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا، انہوں نے آسمانی کتابوں کو جھٹلا دیا، انہوں نے تقدیر کو جھٹلا دیا۔ تو بہرحال جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، یعنی قرآن کے منکرینوں کو، یعنی قرآن کے انکار کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے انہیں اکٹھا کیا جائے گا، انہیں آخرت میں جمع کیا جائے گا کہ انہوں نے انکار تو کیا، پر اس پر کوئی غور و فکر کرنے کی زحمت انہوں نے گوارا نہیں کی۔ جیسے اللہ آگے فرماتا ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے پھر ان کے درجے بندی کی جائے گی، پھر ان کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کی درجے بندی کی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ سب میدان محشر میں آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا پہلائی کے دن میدان محشر میں، انصاف کے دن، جب مالک کا انصاف کا دن لگے گا تو یہ سارے کے سارے اکٹھا وہاں کیے جائیں گے، انہیں ہانک کر کے وہاں پہ پہنچایا جائے گا، انہیں باندھ کر کے وہاں پہ پہنچایا جائے گا، یا ان کو ان کے اعمال کے مطابق وہاں پہنچایا جائے گا۔ کسی کے چہرے کالے پڑے ہوئے ہوں گے، کوئی اپنے عمل کا بوجھ اپنے سر کے اوپر لیا ہوا ہوگا، اور کوئی آدھا
جسم والا اور آدھا جو ہے کنکال کی طرح ہوگا، اور اس طریقے سے اپنے اپنے عمل، کوئی اندھا ہوگا، اپنے اپنے عمل کے مطابق اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے حتیٰ کہ جب وہ سب آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا یہ لوگ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا ہے، اس کو سیکھنے سے انکار ہو، اس کو سننے اور سیکھنے سے انکار ہو، سمجھنے سے انکار ہو، یا عمل سے انکار ہو، کسی بھی قسم کا جس نے انکار کیا ہے، یا تو آسمانی کتاب ماننے سے انکار کر دیا، یا آسمانی کتاب تو مان لیا جیسے مسلمان مانتے ہیں، لیکن اس کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے سے، اس کو سمجھ کر کے پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ انکار کرنے والے ہوں سمجھ کر کے پڑھنے سے، اس پہ غور و فکر کرنے سے، یا غور و فکر تو کر لیا لیکن عمل نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی نہیں جی، تو یہ تینوں قسم کے جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ حاضر ہوں گے اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کے درجے بندی کی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ سب آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا جبکہ تم نے علم سے اس کا احاطہ نہیں کیا تھا؟ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی میرے کلام کا ہی اس طرح سے تم نے انکار کر دیا، اس کو سیکھنے اور سمجھنے کا تم نے انکار کر دیا، جبکہ تم نے علم سے اس کا احاطہ نہیں کیا تھا۔ کیا پتا چلا کہ جب ہم کسی چیز کا انکار کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی دلیل دینا ہوگا کہ یہ غلط کیوں ہے۔ تو ہم نے جب یہ شخص جس نے قرآن کا انکار کیا ہے کہ آسمانی کتاب ہے، یہ مالک کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ انکار کی دلیل پیش کرے کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا فلاں قانون غلط ہے، اس کا فلاں رشتہ غلط ہے، یا اس کے تعلق سے اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ غلط ہے، یا اس کے اندر جو پیشن گوئی بتائی گئی ہے وہ غلط ہے، اس کے اندر ہسٹری بتائی گئی ہے وہ غلط ہے، اس کے اندر جو قانون بتائے گئے ہیں، جو نیم بتائے گئے ہیں، جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، کہیں کسی اینگل سے تو وہ غلط ثابت کرے۔ تو انہوں نے اس کا احاطہ نہیں کیا، یعنی اس پہ پڑھا نہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کیا، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کوئی دلیل نہیں پیش کی اس کے انکار کرنے کی، بغیر پڑھے، بغیر کوئی نقص نکالے، بغیر کوئی کمی نکالے، باہر سے ہی انہوں نے انکار کیا، جبکہ کوئی کتاب ایسی ہے جو ساری دنیا کو چیخ کر کے کہہ رہی ہے، یا اس کے ماننے والے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمانی گرنتھ ہے، یہ تمہارے خالق اور مالک نے جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا ہے، جس نے سورج، چاند اور زمین اور آسمان دیا ہے، جس نے ہوا، پانی اور آگ دیا ہے، اس مالک کی طرف سے یہ تمہارے لیے دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کا ایک بار ادھین کرتے، ایک بار تم اس کو پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد اس کے اندر کمی نکالتے کہ ہاں یہ وجہ ہے، یہ مالک کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت جب حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا تو ان سے کہے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا جبکہ تم نے علم سے اس کا احاطہ نہیں کیے تھے، جبکہ تم نے علم سے اس کو جانچ پرکھ اور اس کا انکار نہیں کیے تھے، تم نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اس کے غلط ہونے کی، بس ویسے ہی چھوڑ دیا۔ آپ دوسرے اینگل سے اس بات کو سوچیں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مالک کے لیے نہیں، اللہ رب العزت کے لیے نہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی ایگزامپل نہیں دیا جا سکتا، وہ اتنی بڑی شان اور اتنی بڑے مقام و مرتبے کا مالک ہے۔ ایک شخص ہے جو اناتھ ہے اور وہ کسی کالج میں، کسی اسکول میں پڑھتا ہے، مان لیتے ہیں وہ MBBS بن رہا ہے، اور 50,000 کا چیک ہر مہینے اس کے پاس آتا ہے، اور وہ مہینے کہاں سے آتا ہے نہیں پتا، اس کو وہ استعمال کرتا ہے، اپنی ٹیوشن کی فیس، اپنے رہنے کی فیس، اسکول کی فیس، ساری چیزیں وہ دیتا ہے۔ ایک دن وہ ڈاکٹر بن کر کے بیٹھ گیا، ہر مہینے پیسے آ رہے تھے، ایک دن وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھ گیا، اور کوئی آ کر کے اس سے یہ کہے کہ جو تمہیں 40-50,000 روپے مہینہ پہنچاتا تھا وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ آیا ہوا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر یہ کہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس یہ فالتو چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے، کیا کہیں گے ایسے شخص کو؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا جی چاہے کہ اپنے رب سے کلام کرے، کس سے کلام؟
ساری کائنات کے خالق اور مالک سے، جو تمہیں سورج دے رہا ہے جس کا ٹیکس نہیں لے رہا، جو تمہیں آکسیجن دے رہا ہے جس کا ٹیکس نہیں دے رہا، جو تمہارے دل کو دھڑکا رہا ہے جس کا ٹیکس نہیں لے رہا، جس نے تمہیں جسم کے اندر کی ایک ایک چیزیں تمہیں مہیا کی ہے، کوئی آ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے. ہم بات کریں تو صحیح، پھر طے ہوگا کہ یہ وہ ہے یا نہیں، پھر طے ہوگا کہ یہ سورج چاند زمین آسمان کان آنکھ اور دل کا بنانے والا ہے یا نہیں ہے. پہلے ہم اس سے بات تو کریں، اور بات کرے بغیر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ کیسا انسان ہوگا؟ تو یہاں پہ اسی انداز سے اللہ رب کہا کہ میں حشر کے میدان میں پھر سے انہیں کھڑا کروں گا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ اپنے حضور حاضر کرنا. اور اس وقت میرا خالق کہے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا جبکہ تم نے علم سے اس کا احاطہ نہیں کیا تھا، تم نے علم سے اس کو نہیں پرکھا تھا، تم نے اسے پڑھا نہیں تھا، تم نے غور نہیں کیا تھا، یا تم کیا کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے دنیا میں. اور آیت نمبر 85، اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر بات پوری ہو جائے گی تو وہ نہیں بول پائیں گے. یہ جب بات پوری کی جائے گی جو انہوں نے ظلم کیا تھا، اور پھر وہ کچھ نہیں بول پائیں گے. کیا جواب دیں گے اس کا؟ کچھ نہیں. اس تعلق سے ایک سورہ مرسلات آیت نمبر 35 سے 35 سے 40 تک، سورہ مرسلات، یہ دن ہے جس میں اللہ وہ فرماتا ہے یہ دن ہے کہ وہ نہیں بولیں گے حشر کے میدان میں. اب وہ کیا بولیں گے؟ مجرم بن کر کے حاضر ہوئے، وہ نہیں بولیں گے، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عرض کریں، مطلب انہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. یہ فیصلے کا دن ہے، یہ انصاف کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور پہلوں کو اکٹھا کر دیا ہے، مطلب پہلے انسان اور آخری انسان سب کو اکٹھا کر دیا، ساری مخلوق کو اکٹھا کر دیا. تو اگر تمہارے پاس کوئی خفیہ تدبیر ہے، کوئی چال ہے، کوئی پلاننگ ہے، کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ کر لو. اس دن خالق کائنات کہے گا کہ خوب میرے دین کے ساتھ تمہاری خفیہ پلاننگیں چلتی تھی، میرے ماننے والوں کے ساتھ تم نے خوب پوری پلاننگ کیے تھے، آج تم اس کے رب کے ساتھ کوئی پلاننگ کر لو، کرو، ملو. اب سارے اکٹھے ہو یہاں پر، سارے ظالم، فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے، اور یاجوج اور ماجوج کی ٹیم بھی ہے، اور یہ کانا دجال بھی ہے، ابو جہل اور ابو لہب بھی ہیں. اب تو تم سارے شرکت سے گئے اکٹھا، حشر کا میدان لگا ہے، اب تم سب مل کر کے میرے خلاف کوئی پلاننگ تو کرو. اب کیا کوئی پلاننگ کرے گا اس دن؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی، اس دن تباہی اور برباد. دیکھیے ہر ظالم کا ایک دن آتا ہے، ہر مجرم کا ایک دن آتا ہے، کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، کتنا ہی لوگوں کو ستانے میں، پریشان کرنے میں، ہلاک کرنے میں اور خون چوسنے میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، چوری کرنے میں، ڈکیتی کرنے میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، لیکن ایک دن اس کے انت کا دن ضرور آتا ہے، ایک دن وہ ضرور پکڑا جاتا ہے. تو حشر کے میدان میں ساری انسانیت کو خالق کائنات پکڑ کر کے اپنے حضور حاضر کرے گا. آیت نمبر 86، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی؟ اب اللہ رب العزت اپنی تخلیق کا ایک شاہکار ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، ایک ایسی تخلیق جو عقل کو حیران کر دینے والی ہے، جو سوچنے، انسانیت کو سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کر دینے والی ہے. جو بھی اس پر غور کرتا ہے وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ اپنے آپ نہیں ہو سکتا. اور وہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام و سکون کرے، اور دن کو روشن بنایا. یہ رات اور دن کا آنا جانا، وقت کے مطابق دن کا ہونا اور رات کا ہونا، یہ سورج کا گردش کرنا، کہیں جانا، زمین کا کہیں جانا، اور اس کا ایسا سسٹمیٹک چلنا، یہ گیلیکسیوں کا ایسا سسٹمیٹک چلنا، کیا یہ اپنے آپ ہو رہا ہے؟ تو کیا تم نے غور نہیں کیا
کہ جس طریقے سے وہ رات لاتا ہے پھر دن لاتا ہے، پھر رات لاتا ہے پھر دن لاتا ہے، اسی طریقے سے زندگی لاتا ہے، موت لاتا ہے، پھر زندگی لائے گا، پھر موت لائے گا۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہے، جو ایمان لاتے ہیں، جو اس مالک کے اوپر آستھا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے، اس کا کوئی بنانے اور چلانے والا ہے، اور بنانے اور چلانے کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہے۔ آیت نمبر 87، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، یہ علامت قیامت کی آخری گھڑیوں میں سے، کہ سور میں پھونکا جائے گا، یعنی دنیا کا پرلے کا دن، جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، جس کو دنیا کے خاتمے کا دن۔ دیکھیے ہر چیز کی جب وہ بنتی ہے تو اس کی ایک عمر ہوتی ہے، تو یہ جو کائنات بنی ہے، آسمان کے نیچے یہ جتنی بھی گیلیکسیاں، جتنے بھی پلانٹس بنے ہوئے ہیں، اس کا ایک عمر ہے، اور جب وہ عمر کا خاتمہ ہوگا اس کو قیامت کہتے ہیں۔ تو یہ کب خاتمہ ہوگا؟ اتنا پیارا سنسار بنانے کے بعد اسے کیوں توڑا جائے گا؟ کون کیسے توڑا جائے گا؟ تو یہ اس تعلق سے ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دابت الارض کے بارے میں پڑھے تھے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو انسان سے کلام کرے گا کہ تم نے اپنے رب کے کلام کے ساتھ کیا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو دابت الارض سے اب یہ سور میں پھونکا جانا آیا ہے، اس کے بیچ میں کیا ہونے والا ہے؟ یا ابھی ہم جس پوزیشن میں ہیں یہاں سے دابت الارض تک پہنچنے میں کتنا وقت ہے، اور پھر دابت الارض سے سور میں پھونکا جانے میں کتنا وقت ہے، اس کو ایک سرسری نظر سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج جو دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہ علامت قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی، یعنی جو پیشن گوئیاں تھی، جو بھوشیہ وانی اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور اس کے بعد پھر پرلے ہوگا، پھر آخرت ہوگی، پھر قیامت ہوگی، تو وہ نشانیاں تقریباً 70 سے 75 نشانیاں پوری ہو چکی۔ اب بڑی نشانیوں کا دور ہے، اور بڑی نشانیاں جب آنا شروع ہوگی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے موتی کی مالا ٹوٹتی ہے اور ایک کے بعد ایک موتیاں گرنا شروع ہوتے ہیں، اس طریقے سے اب بڑی نشانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ بڑی نشانیوں میں سے کون سی نشانی ہے جس کے انتظار میں علماء کرام ہیں، یا ہم لوگ جس کے انتظار میں ہیں، اور وہ بڑی نشانی ہے، اس کی علامت میں آپ کو بتا دوں تو آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ ہاں وہ نشانی کا وقت پورا ہو گیا۔ اس کی بھوشیوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کی کہ اس زمانے میں ظلم اٹ جائے گا، مطلب پوری دنیا کے اندر ظلم پھیل جائے گا۔ آج آپ دیکھیں ظلم کس حالت سے کس طرح پوری دنیا کے اندر پھیل گیا ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر، ہر ادارے میں، ہر محکمے میں ظلم اٹا ہوا ہے، وہ میڈیکل فیلڈ ہو، وہ عدالت ہو، وہ تعلیم گاہ ہو، ہر جگہ رشوت، کہیں مریضوں کے ساتھ، کہیں عدالت کے اندر، کہیں تعلیم کے اندر، اور یہاں تک کہ دھارمک استھل بھی، مدارس اور مساجد بھی نہیں بچے۔ ہر جگہ کی کیس جو ہے وہ عدالت میں آپ کو مل جائیں گے۔ ارے تعلیم گاہ کا کیس ملے، میڈیکل سائنس ڈاکٹرز کا کیس ملے، اور دھارمک استھلوں کے بھی کیس پہنچ گئے، مطلب کہیں پر بھی شانتی نہیں ہے، ہر جگہ رشوت، ظلم، یہ اڑ چکا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دور میں وہ نائک آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، یعنی جس کا نام مہدی ہوگا۔ تو مہدی علیہ السلام کے آنے کا وقت پورا ہو گیا، اور جب کبھی بھی نائک آتے، جب کبھی بھی ظالم آتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نائک یعنی نیک شخص آتا ہے۔ تو اس دور میں جس کے آنے کا وقت پورا ہو چکا ہے وہ دجال ہے، جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس پرتھوی کا۔ جب دجال آئے گا تو اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دجال کے آنے کا وقت پورا ہو چکا، مہدی علیہ السلام کے آنے کا وقت پورا ہو چکا، یا ہو سکتا ہے کہ مہدی علیہ السلام آ چکے ہوں لیکن ان کا اعلان باقی ہو، اس قدر قریب ہو چکا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ یہ وقت کب آئے گا، لیکن پیشن گوئیاں جو تھی، جو بھوشیوانیاں تھی، وہ یہ بتاتی ہیں کہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے اختیار کی بات ہے کہ وہ کب
اپنا اعلان فرمائے گا یا کب مہدی علیہ السلام کا ظہور فرمائے گا. اور کانا دجال کے آنے کی بھی نشانیاں تقریباً پوری ہو گئی ہے. تو کانا دجال اس دنیا کے اندر، اس پرتھوی کے اندر 40 دن رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 دن رہے گا. ایک دن، پہلا جو اس کا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے. یہ پوری دنیا کے اندر ظلم کو بھر دے گا. یہ پوری دنیا کے اندر عیاشی اور خون اور عورتوں کے ساتھ ظلم، یہ ہر چیز سے بھر دے گا. شراب، جوا، ہر چیز عام ہو جائے گی. اس کے خاتمے کے لیے یا اسی دور میں جب مہدی علیہ السلام ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کی ایک ٹیم ہوگی ایمان والوں کی، اسی بیچ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ نبی بن کر کے نہیں، امتی بن کر کے آئیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت 2 عظیم کام لے گا عیسیٰ علیہ السلام سے. ایک ہوگا کانا دجال کا قتل. کانا دجال کو آپ نیزہ مار کر کے ختم کر دیں گے، ان کے ذریعے سے یہ ختم ہوگا. اور یاجوج اور ماجوج جو فوج نکلنے والی ہے، عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مل کر کے دعا کریں گے، جس دعا سے اللہ رب العزت یاجوج اور ماجوج کے ظلم کو اس دنیا سے مٹا دے گا. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر رہیں گے، آپ کا حج اور عمرہ بھی کریں گے، آپ کی نکاح بھی ہوگا، آپ کے بچے بھی ہوں گے، اور آپ اس دنیا میں 40 سال رہیں گے. یہ ایسا دور ہوگا، یہ ایسا وقت ہوگا کہ امن اور امان پوری دنیا کے اندر ہوگا. ظلم کا پورا خاتمہ ہو جائے گا. پوری دنیا انسانیت سے بھر چکی ہوگی، شانتی اور پیس سے بھر چکی ہوگی. پھر 40 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوگا اور آپ کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس میں رکھی جائے گی، کیونکہ وہ جگہ کو بچا کر کے رکھا گیا. اب کچھ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے جائیں گے، مہدی علیہ السلام اس دنیا سے چلے جائیں گے، دور اچھا ہوگا، لوگ اچھے ہوں گے، لیکن پھر لوگوں کے اندر برائیاں آنا شروع ہوگی. اور اس قدر برائی آئے گی، اس قدر برائی آتے جائے گی کہ اچھے لوگ پھر بہت کم ہو جائیں گے. جیسے آج اچھے لوگ بہت کم ہیں، ایسے اچھے لوگ بہت کم ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ایک ہوا چلائے گا، جو ہوا ایسے نیکوکاروں کے سامنے، ایسے آستھا والوں کے پاس سے، ان کے بغل سے گزرے گی، اور جس سے ان کی روح پرواز کر جائے گی، جس سے ان کا انتقال ہو جائے گا، جو موکش پراپت کر جائیں گے، یہ جو یہاں سے اس دنیا سے چلے جائیں گے. مسلم شریف حدیث نمبر 2937، مسلم شریف حدیث نمبر 2937، یہ بات میں نے مسلم شریف سے بتایا آپ کو. اب جب اچھے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر اب برے لوگ بچے ہیں. اور برے لوگ یعنی جنہیں آخرت کا یقین نہیں، جنہیں اللہ رب العزت کی ذات پر، مالک کا یقین نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں، کتابوں پر یقین نہیں، انبیاؤں پر یقین نہیں، وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھیں گے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پھر سے برائیاں شروع ہو جائیں گی. اور اس قدر برائیاں شروع ہوگی، اس قدر برائیاں شروع ہوگی کہ کوئی چیز نہیں بچے گی، یہاں تک کہ عرب جیسی زمین اور مکہ اور مدینہ جیسی جگہ بھی نہیں بچے گی. اب بڑی نشانیاں ایک کے بعد ایک گرنا شروع ہو رہی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ مہدی علیہ السلام آئے، ادھر کانا دجال بھی آ گیا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہو گیا، اور اب نیک اچھے لوگوں کا خاتمہ ہو کر کے پھر نیک لوگوں کا خاتمہ ہو گیا. اب برے لوگ آ گئے. اب ایک دھواں اس دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہوگا. پھر مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اگینسٹ ڈائریکشن سے سورج نکلے گا، سورج کا نکلنا ہوگا. اس کے بعد دابت الارض بھی نکلے گا اسی کے آگے پیچھے. حدیث کے مطابق کہ اشراق کے وقت میں یا زوال کے وقت میں دابت الارض، زمین سے وہ جانور نکلے گا جس کے تعلق سے ہمیں پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. اب دابت الارض کے بعد کیا ہوگا؟ زمین کا دھسنا، کئی جگہ سے زمین دھسے گی، یہاں تک کہ عرب میں بھی کئی جگہ سے دھسے گی، اور پھر
مکہ و مدینہ کی بربادی ہوگی۔ سلسلہ تو صحیح حدیث نمبر 2430۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے بھی نہ ہوں گے، حج کرنے والے بھی نہیں بچیں گے۔ 2430۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ دین بگڑ جائے گا، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو بگاڑ دیا جائے گا۔ نہ سونے کے وقت میں سونا ہے، نہ جو کھانے کی چیز ہے وہ کھائی جا رہی ہے، نہ پینے کی چیز پی جا رہی ہے، نہ پہننے کی چیز پہنی جا رہی ہے۔ جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، جو کاروبار کا طریقہ تھا، جو لین دین کا طریقہ تھا، جو بہن اور جو رشتہ داریوں کے جو احکام و مسائل تھے، جو نیم تھے، وہ نیم ہر قسم کے نیم کے اندر تبدیلی ہو گئی، یعنی زندگی دین کو بگاڑ دیا جائے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کیا حال ہوگا جب دین کو بگاڑ دیا جائے گا اور خون عام ہو جائے گا، مرڈر عام ہو جائے گا، زیب و زینت ظاہر ہوگی، زیب و زینت کی چیزیں ظاہر کی جائیں گی، وہ خواتین عورتوں کے زینت کی چیزیں ہوں یا دوسری زینتیں عام ہو جائیں گی، عمارتیں اونچی کی جائے گی، بلڈنگیں بڑی بنائی جائیں گی، بھائیوں کے اندر اختلاف ہو جائے گا، یہاں تک کہ بیت اللہ کو آگ لگا دی جائے گی، بیت اللہ اللہ کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ سلسلہ تو صحیح حدیث نمبر 2744۔ اب آگ کا خروج ہوگا، ایسی آگ جو شام کے علاقے سے نکلے گی اور لوگوں کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ آگ سے لوگ بھاگیں گے، اور آگ لوگوں کو بھگاتے ہوئے ایک میدان کی طرف لے کے آئے گی، شام کے علاقے سے دنیا کو ایک طرف سمیٹا جا رہا ہے۔ پھر سور میں پھونک ماری جائے گی، یہ ہے وہ سور جس کا اب ذکر یہاں پہ چل رہا ہے۔ اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور میں پھونک مارنے والے فرشتے کو، فرشتہ ہندی میں اس کو، سنسکرت میں اس کو دیوتا کہتے ہیں، تو فرشتے کو جب سے بنایا گیا ہے اس نے سور منہ میں لیے ہوئے، کان اللہ رب العزت کی طرف لگائے ہوئے، سر اپنے ماتھے کو جھکائے ہوئے اس انتظار میں ہے کہ خالق کائنات مجھے حکم دے اور میں پھونک دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے سکون اور اطمینان سے رہوں کہ میں جانتا ہوں کہ پرلے کا دن، آخرت کا دن، قیامت کا دن اتنا قریب ہے اور لوگ اپنی زندگی میں مست ہے۔ تو بہرحال ایک سور جب پھونکا جائے گا تو پوری دنیا کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک آتا ہے کہ آسمان کو اللہ رب العزت لپیٹ لے گا، جیسے کاغذ کو لپیٹا جاتا ایسے آسمان کو وہ خالق کائنات جس نے اس آسمان کو پھیلایا اسے لپیٹ لے گا، اور جتنی بھی زمین ہے یا گیلیکسی ہیں اس کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، اور ساری چیزیں ایسی ٹوٹ پھوٹ کر کے اڑے گی کہ جیسے دھنی ہوئی روئی اڑتی ہے، اس طریقے سے پوری دنیا چتھڑے مچ کر کے اڑ جائے گی۔ پھر ایک لمبا وقت گزرے گا اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو پھر سے دنیا قائم کی جائے گی، بنے گی، اور ایک بارش ہوگی اور سارا انسان ویسے نکلے گا جیسا پہلا انسان نکلا تھا۔ کون؟ پہلا انسان کیسے پیدا ہوا تھا؟ پہلا انسان ڈائریکٹ پیدا ہوا تھا جس کو مٹی سے تراش کر کے مالک نے بنایا تھا۔ اسی طریقے سے اب اسی انداز میں جیسے انسان کے بنانے کے چار انداز اللہ رب العزت نے بتائے۔ پہلا انداز اللہ رب العزت نے انسان کو کس طرح بنایا؟ ڈائریکٹ مٹی سے بنایا، جب کوئی ماں نہیں تھا، کوئی بیٹا، کوئی بیوی نہیں تھی، کوئی شوہر اور بیوی نہیں تھے، پہلا انسان کیسے بنا تھا؟ تو پہلا انسان مٹی کے گارے سے اس نے ایک پتلا بنا کر کے اور اس کو وجود بخشا۔ دوسرا انسان یعنی ماں حوا، تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے، اور جو سب سے چھوٹی پسلی تھی اس پسلی سے یعنی اس ہڈی سے ماں حوا علیہ السلام کو بنایا گیا۔ یہ دوسرا بنانے کا انداز۔ تیسرا بنانے کا انداز جو ہمارا ہے کہ ماں اور باپ کے ملنے سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور چوتھا انداز یا تیسرا انداز عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا کہ انہیں بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ہم لوگ ماں اور باپ کے ساتھ پیدا ہوئے۔ یہ چار طریقے سے اس نے پیدا کر کے دنیا میں انسانیت کو پیدا کر کے دکھایا ہے۔
اب اسی طریقے سے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے انسان اسی طریقے سے نکلیں گے. اس تعلق سے ایک حدیث پھر میں آگے چلتا ہوں. بخاری نے اس کو روایت کیا ہے, حدیث نمبر 4810, بخاری شریف حدیث نمبر 4810. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو نفخوں کے درمیان, دو نفخے یعنی سور, جو سور پھونکا جاتا ہے تو دو نفخوں کے یعنی دو سور پھونکنے کے درمیان بیچ کا 40 کا فاصلہ ہے. لوگوں نے عرض کیا, اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 40 دن؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نے جواب دیا کہ میں انکار کرتا ہوں. مطلب کسی نے پوچھا کہ 40 آپ بول کر کے رک گئے کہ دو سور کے پھونکنے کے بیچ میں 40 کہا ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ نے. تو لوگوں نے کہا کہ کیا 40 دن؟ تو آپ نے کہا کہ میں 40 دن کے بارے میں انکار کرتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ 40 سال؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ میں انکار کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 40 مہینے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں انکار کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور ریڑھ کی ہڈی کے سوا, مطلب ریڑھ کی ہڈی میں کوئی ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ باقی رہتا ہے, وہ جلانے سے, پانی میں ڈالنے سے, مٹی کے اندر اس کو دفن کر دینے سے بھی وہ حصہ باقی رہتا ہے. اب وہ کتنا مائکرو, کتنا باریک ہوتا ہے وہ ہم نہیں جانتے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ریڑھ کی ہڈی کے سوا انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے. مطلب ریڑھ کی ہڈی کا وہ جو دانہ ہے اس کے سوا ساری جسم جو ہے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے, یعنی ختم ہو جاتا ہے, ڈسٹرائے ہو جاتی ہے, اور اس سے اسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا. یعنی ایک سور پھونکی جائے گی جس سے دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی, ختم ہو جائے گا, پھر دوسری سور پھونکی جائے گی, اور ان دونوں کے بیچ میں 40 کہہ کر کے حضرت ابو ہریرہ رک گئے. لوگوں نے سوال بھی کیا تو لیکن آپ نے انکار کیا. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے تعلق سے آپ بھول گئے, آپ کو بھلا دیا گیا ہوگا, تو وہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ 40 کیا ہے, مہینہ ہے, سال ہے, دن ہے, صدی ہے, نہیں جانتے. اور پھر دوسری جب سور پھونکی جائے گی تو لوگ نکلنا شروع ہوں گے, اور اس کی ولادت, اس کا بیج کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کا کوئی دانہ یا کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا چھوٹی سی سوکھم چیز, اس سے اللہ رب العزت سب کو وجود میں لے کر کے آئے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث تھی. ہم اپنی آیت کی طرف واپس آتے ہیں, آیت نمبر 87 سورہ نمل. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے. ایسا وہ سور جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے سکون اور اطمینان میں آ جاؤں, میں کیسے فکر میری زندگی سے ختم ہو جائے, اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب یہ سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہوں گی یہ سب کانپ اٹھے گی, یہاں تک کہ جو سب سے پہلے آواز جس شخص کو پہنچے گی اس سور کے پھونکنے کی, وہ ہوگا جو حمام کو دھو رہا ہوگا, یعنی اونٹ کے پانی پینے کی جگہ کو دھو رہا ہوگا, اور اسے وہ آواز آئے گی جس سے وہ بے ہوش ہوگا اور مر جائے گا. مطلب وہ آواز جو ہوگی وہ دھیرے 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 کر کے بڑھنا شروع ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ ساؤنڈ کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے. جب بہت زیادہ ساؤنڈ ہمارے چاروں طرف آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پھٹ جائیں گے, ہمارا کان پھٹ جائے گا. اور ویسے بھی اگر آپ شیشے کے اندر, جار کے اندر اگر آپ ساؤنڈ کو بڑھانا شروع کریں تو جار کو وہ پھاڑ کر کے باہر آتا ہے. اس طریقے سے جب یہ ساؤنڈ آئے گا اس سور کے میں پھونکا جائے گا جب, تو وہ دنیا کو پھاڑنا شروع کر دے گا. اور جب یہ پھٹنا شروع ہوگی تو اس کا منظر سے زمین اور آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کانپ اٹھے گی, وہ سب گھبرا جائے گی. اور پھر کہا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو بچ جائیں گے؟ جسے اللہ چاہے. تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں یہ شہداء ہیں جو اللہ رب العزت کے قریب ہیں, جو اللہ رب العزت کے پاس جنہیں رزق دیا جاتا ہے. تو سوائے اس کے جسے اللہ رب العزت چاہے. اللہ بہتر جانتا ہے اور کون لوگ ہیں شہداء کے علاوہ.
اور یہ سب عاجز ہو کر اللہ کے حضور جائیں گے، یعنی یہ سارے کے سارے لوگ عاجز ہو کر کے اللہ کے حضور جائیں گے، اور جب یہ سور پھونکنا شروع کیا جائے گا اور ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، سارے حیوانات اور سارے نباتات ختم ہو جائیں گے، سارے جماعتات ختم ہو جائے گی، یعنی ساری مخلوق جب ختم ہو جائے گی تو فرشتوں کو بھی روح کھینچنے کا ملک الموت کو حکم دے دیا جائے گا، اور آخر کار ملک الموت کو بھی، یعنی موت کا فرشتہ جو ہے، موت کا دیوتا جو ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت موت دے دے گا۔ سوائے اللہ رب العزت کے اب کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے، اچھا جب یہ سور پھونکا جائے گا اس کا منظر پھر سے یہاں پہ دیکھیں، اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو ان کو جامد یعنی اپنی جگہ پر جمع ہوا سمجھیں گے، جبکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ آپ دیکھیں گے اس دن کہ جو پہاڑ ہیں وہ اپنے جگہ پر جمے ہوئے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہوگی، وہ بادل جیسے چلتے ہیں اس طرح سے بادل پہاڑوں کو اللہ چلائے گا۔ جیسے جب تک ہم اس پرتھوی سے باہر نہیں نکلے تھے، اسپیس میں انسان نہیں گیا تھا، تب تک وہ پرتھوی کے بارے میں کیا سمجھتا تھا کہ وہ جمی ہوئی ہے۔ اب آیت کو پھر سے دیکھیں، اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو ان کو جامد یعنی جمع ہوا سمجھیں گے، جبکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہا ہوگا، تو وہ پہاڑ چل رہا ہوگا۔ اصل تو یہ ہے۔ تو جب اسپیس میں انسان گیا تو اس نے دیکھا کہ ہم تو اس پرتھوی کو جمع ہوا سمجھتے تھے، پہاڑوں کو جمع ہوا سمجھتے تھے، لیکن یہ تو چل رہا ہے، اور اس کے چلنے کی اسپیڈ کوئی چھوٹی موٹی نہیں، 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے، ایک گھنٹے کے اندر اس قدر رفتار سے چل رہا ہے۔ تو جب یہ قیامت برپا ہوگی تو یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے اکھڑے گا، نکلے گا، اور وہ بھی چل رہا ہوگا۔ اور پہاڑ کے تعلق سے اتنا بڑا سائنس بتایا گیا کہ یہ ایک دوسرے سے ایسے جمے ہوئے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک یہ جیسے کنکریٹ کا ہمارا بیم اور کالم ہوا کرتا ہے، ایسا یہ پہاڑ ہے، یہ اکھڑے گا اور یہ ایسا چلے گا۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط بنایا ہے، ہر چیز اس کے اندازے کے مطابق، اس کے پلاننگ کے مطابق بنی ہوئی ہے اور مضبوط بنایا ہے اس نے پہاڑ کو۔ بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو، تم جو کر رہے ہو، جو والدین ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو، جو پڑوسی کے ساتھ سلوک کر رہے ہو، جو ایک انسان کے ساتھ سلوک کر رہے ہو۔ ہر انسان آدم ذات ہے، آدم کا بیٹا ہے، یعنی ہم سب بھائی بھائی ہیں اس رشتے سے۔ تو تم کسی کو نیچا کہہ کر کے، کسی کو جاتری برادری میں بانٹ کر کے، اور کسی کو اونچ اور نیچ کہہ کر کے تم جو ظلم کر رہے ہو، تم جو اپنے کاروبار کے ذریعے سے ظلم کر رہے ہو، تم جو رشتہ داریوں کے ذریعے سے، پڑوسی کے ذریعے سے، یا اپنی دولت کی وجہ سے، یا اپنی طاقت کی وجہ سے، جس انداز سے بھی تم ظلم کر رہے ہو، تم اپنی حکومت کی وجہ سے جس بھی انداز سے تم ظلم کر رہے ہو، تو اللہ رب العزت نے یہاں خبردار کر دیا۔ کون؟ اللہ، جس نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کو مٹا دینے والا ہے۔ بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے، وہ جان رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم ہر کسی سے چھپ سکتے ہو لیکن اس خالق کائنات سے نہیں چھپ سکتے۔ اب اس حشر کے میدان میں کون بچے گا؟ کون لوگ قیامت کے اس گھبراہٹ سے اور اس خوف سے بچنے والے ہیں؟ ایسا خوفناک دن کہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو، دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی۔ ایسا دن جو باپ اپنے بیٹے کو بھول جائے گا، یا بھولے گا نہیں لیکن نیکیاں دینے سے انکار کر دے گا۔ لوگ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے لیکن کوئی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب اپنی نفس کے لیے پریشان ہوں گے۔ ادھر جہنم بھڑک کر کے اور چیختے اور چلاتے ہوئے جوش اور غیظ اور غضب کے وہ لائی جائے گی، 70,000 لگامیں ہوں گی، اور سورج 1 میل پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں۔ 1-2 دن نہیں، 1-2 گھنٹے نہیں، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، جس دن کے تعلق سے آج مالک نے یہ طے کیا نا کہ 24 گھنٹے کا ایک دن ہوگا، وہی مالک طے کرے گا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی بھی کام کرنا کوئی مشکل نہیں۔
تو بہرحال ایسی گھبراہٹ اور ایسی بے چینی کے دن میں کون بچنے والا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 89، جو شخص نیکی لائے گا، نیکی یعنی پن لائے گا، اچھے کام لے کر کے آئے گا۔ اور نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی اس وقت نیکی بنتی ہے جب اس عمل کے اندر، اس کاریہ کے اندر 3 چیزیں ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 کے حوالے سے، اور بھی قرآن کے اندر 100 مقام پہ کہا ہے اللہ نے، 100 الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو عمل صالح کے اندر کیا چیز ہے؟ عمل صالح کب بنے گا، نیک عمل کب بنے گا؟ جب اس کے اندر 3 چیز ہوگی۔ سب سے پہلا ایمان، آستھا، اللہ کے تعلق سے، مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، نبیوں کے تعلق سے، آسمانی کتابوں کے تعلق سے، تقدیر کے تعلق سے ایمان۔ دوسرا اخلاص، کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی دولت اور شہرت اور دنیا کو پا لینے کے لیے نہیں، وہ نیک کام کیوں کر رہا ہے؟ اس مالک کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر دنیا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے تو وہ کام نیک نہیں بنے گا، وہ پنیہ نہیں بنے گا، وہ صرف ایک کاریہ رہے گا۔ تو نیک کام کب بنے گا؟ جب وہ اس مالک کی رضا کے لیے کر رہا ہے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دولت شہرت اور سیٹ حاصل کر لینے کے لیے، اور کوئی بڑے منصب پہ پہنچ جانے کے لیے نہیں۔ اور تیسرا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری عیش دود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کا طریقہ اصل میں اللہ کے طرف سے آیا ہے۔ اللہ رب العزت نبی مکرم کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے، جو مالک کے طرف سے آدیش ہوتا ہے وہی کہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جس نے نبی کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میری اطاعت کی۔ تو یہ 3 چیز ہوں گے تب وہ نیک عمل بنے گا۔ یہ ہماری کرنسی ہے جو حشر کے میدان میں چلنے والی ہے، وہاں کی، اور قبر کے اندر بھی یہی کرنسی چلے گی، حشر کے اندر بھی، اور یہی چیز، یہی ذریعہ بنے گی ہمیں جنت تک پہنچانے کا۔ تو کیا فرمایا؟ جو شخص نیکی لائے گا، یعنی اخلاص کے ساتھ عمل کو لے کے آئے گا، تو اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر، یعنی جو عمل لے کر کے آئے نا، اس نے جو کرنسی لے کر کے آئے، اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگزامپل کے طور پر آپ نے 100 روپے لے کر کے گئے اور ایک ملٹی خرید لی ہے، ہو سکتا ہے، لیکن وہاں ایسی ہوگا کہ آپ ایک چھوٹا سا عمل لے کر کے جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت اتنا بڑا کر کے اس کو دینے والا ہے۔ یہاں کا چھوٹا سا عمل اتنا بڑا چڑھا کر کے اللہ رب العزت دینے والا، وقت نہیں ہے، نہیں تو میں اس کے تعلق سے بھی حدیث آپ کو بتاتا۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا جو شخص، یعنی جو انسان نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہوگا، یعنی اس سے بڑا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور اس دن ہر گھبراہٹ سے بے خوف ہوگا، اور اس دن وہ ہر قسم کی گھبراہٹ سے وہ بے خوف ہوگا۔ اس دن کوئی ٹینشن، فکر اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اگزامپل کے طور پہ ہمارے شہر کے اندر لوٹ مار ہو گئی، اور لوٹنے والے شہری ہیں۔ جب جج آ گئے یا پولیس آ گئی تو ہر کوئی گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ میرے خلاف ثبوت نہ مل جائے۔ لیکن جو صاف ستھرا ہوگا اس کو کوئی ڈر، کوئی گھبراہٹ، کوئی بے چینی، کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے جو اس دنیا کے اندر پاک صاف ہوگا، جو نیکیاں لے کے گیا ہوگا، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک تھے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک تھے، اپنے گراہک کے ساتھ اچھا سلوک تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک تھا، اپنے دیش والوں کے ساتھ، اپنے انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک تھا، اسے کوئی ٹینشن اور فکر و پریشانی نہیں، کیونکہ وہ نیکیاں لے کے گیا ہے، اس کے پاس وہ کرنسی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے بے خوف ہوگا۔ اب دوسرا کون ہے؟ اور جو شخص برائی لائے گا، اب اس نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے اور بیاج کے نام سے لوگوں کو ستایا ہے، شراب پی کے لوگوں کو پریشان کیا ہے، جوا کھیلا ہے، مرڈر کیا ہے، خوب کر کے گیا ہے۔ اور جو شخص برائی لے کر کے گیا، اللہ کا حق مخلوق کو دیا ہے، سب سے بڑی برائی تو یہی ہے کہ اس کے ساتھ اس نے شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ اور جو شخص برائی لائے گا تو ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، آگ کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا، آگ کے اندر، جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا، جس کو نرک بھی کہتے ہیں۔ اور کہا، اور یہ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہر مذہب میں ملے گا آپ کو، یہودیوں میں، نصرانیوں میں، عیسائیوں میں، اور سناتن دھرم میں اور مسلم میں،
تو یہ اس کے آگ میں داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا تم بس اس کا بدلہ پاؤ جو تم عمل کرتے تھے، جو تم نے دنیا کے اندر ہاکار مچائے تھے، جو ظلم مچایا ہوا تھا، اب اس کا بدلہ پاؤ۔ یہ ہے اس مالک کا انصاف جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے سارے اعمال پر اس کی نظر ہے۔ آیت نمبر 91، آپ کہہ دیجئے پس مجھے تو حکم دیا گیا ہے اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی ہے۔ مکہ کے لوگوں کو غیرت یاد دلائی جا رہی ہے کہ یہ تو ریگستانی علاقہ ہے، یہاں پہ تمہارے لیے کوئی چیز نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کے گھر کی برکت ہے کہ یہاں پہ خانہ کعبہ ہے، لوگ دور دراز سے عمرہ اور حج کرنے آتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اور انہی کی تجارت کی وجہ سے، ان کے سامان کی وجہ سے اور ان کی لائی ہوئی دولت کی وجہ سے تم پھل پھول رہے ہو، تم جی رہے ہو یہاں پہ زندہ، اور جس کا رب جس اس گھر کا جو رب ہے تم اسی کے ساتھ غداری کر رہے ہو۔ یہ گھر جس رب کا ہے اس رب کی عبادت کو چھوڑ کر کے اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہو تم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور نبی مکرم کو کیا حکم دیے گئے اس پر آپ غور کریں، اور وہی حکم ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ قانون، یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے آئی ہے۔ تو کیا حکم ہے اس انداز کو بھی دیکھیں، واقعی اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو بس مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر یعنی مکہ کی رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی ہے، یعنی جس نے اسے عزت والا بنایا ہے، اس گھر کو، خانہ کعبہ کو، جو رب ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ کیا کہا کہ تم نے جس کی بنایا ہو اس کی نہیں، اس نے جس چیز کو بنایا ہے اس کی نہیں، جس نے بنایا ہے، جو کریٹر ہے اس کی عبادت، جو خالق ہے اس کی عبادت، مخلوق کی نہیں، اس کی بنائی ہوئی چیز کی نہیں۔ تو مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کی عبادت کروں۔ تو سب سے پہلا حکم توحید کا، ایک مالک کے ماننے کا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا کا بنانے اور چلانے والا ایک ہے، تو ماننے میں کیا دقت ہے؟ سارے انبیاء، سارے عیسوت، سارے نبی یہی بات تو لے کر کے آئے کہ دنیا کا بنانے چلانے والا ایک ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ ہم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہے، پوری دنیا کا بنانے چلانے والا، بس یہی تو جھگڑا ہے کہ ہم اس کو ایک مان کیوں نہیں لیتے کہ اس کا حق ہم کسی اور کو نہیں دیں گے۔ تو یہاں فرمایا اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی ہے۔ پہلا حکم توحید کا، ایک ہی شروعات کا۔ دوسرا، اور ہر شے اسی کے لیے ہے، اور ہر شے اسی کے لیے ہے، اس کی عبادت کرو، ہر شے اسی کے لیے۔ اور دوسرا حکم، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، میں مسلم ہو جاؤں۔ دوسرا حکم مجھے کیا دیا گیا ہے کہ میں اس کا تابع فرمان ہو جاؤں، اس کے بتائے ہوئے نیموں کے حساب سے، اس کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے کے حساب سے میں چلنے لگوں۔ اس نے جو چیز بتائی ہے کہ یہ پینا ہے، یہ حلال ہے، یہ کھانا ہے، یہ پہننا ہے، یہ بولنا ہے، یہ ویوہار کرنا ہے، جو اس نے طے کیا میں اس کے طرف سے چلوں، مسلم ہو جاؤں، یعنی تابع فرمان ہو جاؤں، اس کے فرما بردار ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، دوسرا حکم فرما بردار ہو جاؤں۔ تیسرا، وَأَنْ اتلو والقرآن، اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں، قرآن کی تلاوت کروں۔ اس کے پہلے ہم پڑھ چکے نا، یتلو علیہم آیاتی، میرا یہ کام ہے کہ میں آیت کی تلاوت کروں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کروں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی بات سناؤ، ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس کے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اندھکار کے اندر تھے۔ اب یہ جب قرآن میں پڑھنا شروع کروں گا تو اندھکار دور ہوگا، اندھ وشواس دور ہوگا، برائیاں دور ہوں گی، ظلم اور ستم ختم ہوگا۔ تیسرا اسٹیپ کہ میں تم کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں، یہ تیسرے نمبر پہ۔ پہلے نمبر پہ اپنی ذات کے تعلق سے توحید پرست ہونا، اپنے عقیدے کو صحیح کرنا۔ دوسرا، مسلم ہو جانا، اب زندگی گزارنے کا سارا طریقہ اللہ کے بتائے ہوئے حساب سے ہوگا، اور اس کے بعد اس کلام کو لے کر کے کھڑے ہو اور اس کلام کو لوگوں تک پہنچانا۔ یہ تیسرا حکم دیا گیا، اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں۔ اب قرآن پڑھنا جب شروع کریں گے
تو ہمارے سامنے جو لوگ آئیں گے وہ دو حصوں میں بٹ جائیں گے، اور وہ دو حصے کیا ہیں؟ پھر جس نے ہدایت پائی، مطلب جس نے اس قرآن سے مارگ درشن حاصل کیا، پھر جس نے ہدایت پائی تو بس وہی اپنے ہی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے۔ اگر ہدایت پائی اس نے تو وہ اپنی ذات کے لیے پاتا ہے، اپنی زندگی کے لیے پاتا ہے، اپنے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے پاتا ہے۔ پھر جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنے ہی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا، یہ صحیح دین آ جانے کے بعد، زندگی گزارنے کا طریقہ مالک کو پہچان لینے کے بعد، اس کے بعد بھی جو گمراہ ہوتا ہے، جو اس راستے کو چھوڑتا ہے، تو جو گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، بس کوئی دھمکی دینے کی کچھ نہیں، صرف آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے تو خبر دینے کے لیے پہنچایا گیا تھا، میں نے تمہیں خبر دے دی، مجھے ڈرانے کے لیے پہنچایا گیا تھا کہ تم اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی، تمہاری قبر تباہ اور برباد ہو جائے گی، تمہارا حشر تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ صرف یہ کہہ کر کے ہٹ جانا ہے، کوئی زیادتی، کوئی زبردستی نہیں، تلوار کی نوک پر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ کوئی اگر حق اور باطل واضح ہو گیا ہے، جو چاہے اپنے مالک کو قبول کرے، مانے، اور جو چاہے انکار کرے۔ مالک زبردستی اپنی عبادت نہیں کرانا چاہتا، اگر وہ زبردستی اپنی عبادت کرانا چاہتا تو اتنے بڑے بڑے ہاتھی اور اتنے بڑے بڑے جانور، اس سب کو اس نے اپنا تابع فرمان بنا دیا ہے، اس کے مطابق جی رہے۔ کیا وہ اس انسان کو نہیں بنا سکتا تھا جو صرف 6 فٹ کا انسان ہے؟ تو اللہ نے ہمیں عمل کی آزادی دی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز دے دی۔ اب قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھ رہے ہیں ہم، میں خود اس کے اندر شامل ہوں، اب یا تو میں تابع فرمان ہو جاؤں، اس مالک کے مطابق زندگی جینے لگوں، اور اگر نہیں جیتا ہوں تو جس نبی نے ہم تک اس بات کو پہنچائی ہے، انہوں نے ہمیں لیے کوئی دھمکی نہیں دی، انہوں نے ہم تک بات پہنچا دی ہے، ہم مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں مانتے ہیں تو ہمیں اس مالک کا حساب دینا ہے۔ اس کو اس طرح کا فرمایا اللہ نے، اے نبی مکرم آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، حساب میں لوں گا۔ اللہ اکبر، آپ تو پہنچا دیجئے ان کو، ان سے حساب میں لوں گا۔ اب ہم سوچ لیں کہ ہم سے حساب کیسا لینے والا ہے وہ۔ آخر آیت آج کی کلاس کی اور اس سورت کی، اور کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے، وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، یعنی اپنی پہچان، اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان لوگی، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو آپ کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ بار بار یہ چیتاونی دے رہا ہے کہ تم جو عمل کر رہے ہو، تم اندھیرے میں عمل کر رہے ہو، یا تم طاقتور ہو اور مظلوم کے اوپر ظلم کر رہے ہو، ایک مزدور کو رکھے ہوئے ہو اور اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی روزنداری نہیں دے رہے ہو، اس کی حاضری کیا ہونا چاہیے اور تم کیا کر رہے ہو، تم اپنی بیوی کے ساتھ، تم اپنے بچوں کے ساتھ، تم اپنے پڑوسی، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، تم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، خبردار رہو کہ اللہ رب العزت سب جان رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ یہ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب یہ سورہ نمل جو ہے، اس کا ہم پورا خلاصہ دیکھتے ہیں، کچھ چند منٹوں کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورہ کا آغاز ہوا تھا قرآن کی عظمت سے، قرآن کی خوبیوں کے تعلق سے، قرآن کی عظمت کے تعلق سے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، جب انبیاء کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ظالم کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو فرعون کا ذکر ہوا ہے نا، راکشس جس کو کہنا چاہیے، تو فرعون کا ذکر ہوا۔ اسے سلطنت دی گئی تھی، بادشاہت دی گئی تھی، تو اس نے اپنی دولت کے زور پہ بہت ادھم مچائی دنیا کے اندر، خوب ظلم کیا، بنی اسرائیل کو خوب پکڑ کر کے، کونڈ کر کے اور قید کر کے خوب مارا، اور خوب اس سے کام کروائے، جانوروں سے بدتر زندگی کر دی۔ پھر اس کے بعد ایسی ہی سلطنت کا پھر ذکر ہوا، اور وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، انہیں بھی بادشاہت دی گئی تھی، لیکن انہیں، یہ ایمان والے تھے، یہ آستھا والے تھے، اور یہ ناستک تھا فرعون، اسے ایمان نہیں تھا مرنے کے بعد کی زندگی کا، نبی اللہ کا، نبی کا،
تو یہ خوب ظلم کر رہا تھا، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تھا اس نے، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو جو بن سکتا تھا وہ سب کر رہا تھا. لیکن داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام آخرت کا یقین رکھتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے اور کون مٹائے گا اور پھر سے کون بنائے گا. ہم کچھ نہیں ہیں، ہم صرف کٹ پتلی کی طرح ہیں. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، دنیا اس کی، حکم اس کا. تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے، آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر کیسا امن و امان کو بھر دیا. اور آپ نے دعوت کا کام بھی کیا، اور دعوت کے کام کا انداز بھی اللہ نے بتایا کہ کس انداز میں انہوں نے ملکہ سبا کو دعوت دی. اور حدود کا کارنامہ بھی ہم نے دیکھا کہ حدود کتنا بڑا دائی تھا. پھر صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد 2 رکوع میں مشتمل 2 باتیں پیش کی گئیں کہ مشرکین کو، جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، ان کو دعوت دینے کا انداز بتایا گیا. ایک رکوع میں وہ ہوا. تو مشرکین مکہ کو کس طریقے سے ایک مالک کی طرف بلانا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اصل میں وہ مسلمان نہیں، کیونکہ جو شرک کرتا ہے وہ مسلم کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال تو مشرکین کے تعلق سے ہوا. پھر اس کے بعد جو انکار کرنے والے ہیں، جس کو عربی میں کافر کہتے ہیں، انکار کرنے والا یعنی کافر، جو مالک کا انکار کر دے، جو پرلے کے دن کا انکار کر دے، جو انبیاء کا انکار کر دے، عیسویوں کا انکار کر اس کا، تو کافر کے بارے میں بات ہوئی. پھر اس کے بعد کافر کو کیسے دعوت دینا ہے، اسے کیسے دین کے بارے میں بتانا. پھر اس کے بعد قرآن کی عظمت کا ذکر ہوا، جو آج کی کلاس میں بھی ہم نے دیکھا کہ قرآن کی عظمت کا ذکر ہوا. پھر قیامت کے تعلق سے بات ہوئی، علامت قیامت کا ذکر ہوا، یا دعوت الارض کے تعلق سے بھی ہم نے دیکھا. اور بھی کچھ آج آیا میں ذہن سے نکل رہا ہے. پھر آخرت کے تعلق سے کہ کیسے سور میں پھونکا مارا جائے گا، اور کیسے پرلے آئے گی، کیسے دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی. پھر وہ دن لگایا جائے گا جس میں ساری انسانیت کو اکٹھا کر کے اور حساب و کتاب ہوگا. جب حساب کتاب ہوگا اور وہاں پہ انصاف ہوگا، مالک انصاف کرے گا، سب کے عمل کو لے کر کے آئے گا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، آپ کے آنے کے مقصد کو بتایا گیا، آپ کے کام کو بتایا گیا. اور وہ اس انداز میں، بس مجھے تو حکم دیا گیا ہے. اور نبی مکرم کو کیا حکم دیا گیا، اور وہ سب ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں، یعنی جو اس کائنات کا رب ہے اس کی عبادت کر، وہ حقدار ہے اس کا. اور دوسرا حکم کہ میں مسلم ہو جاؤں، یعنی اس کا تابع فرمان ہو جاؤں. اس کے مسلم اصل میں عربی میں کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کی نکیل ہو اور اسے ایک چھوٹا سا بچہ بھی لے کر کے جہاں چاہے لے جا لے اور جہاں چاہے بیٹھا دے، مطلب وہ اس بچے کی تابع فرمان ہے. اسی سے یہ مسلم بنا ہے کہ یہ وہ مالک کا تابع فرمان ہے. مالک جو کہے گا وہ اس کے لیے حلال، جو کہے گا وہ حرام. یہ پینا ہے تو ہاں پینا ہے، یہ حرام ہے یہ تو یہ حرام، یہ کھانا ہے تو یہ کھانا ہے، یہ پہننا ہے تو یہ پہننا ہے، یہ بولنا ہے تو یہ بولنا ہے، یہ سوچنا ہے تو یہ سوچنا ہے. اس کا تابع فرمان، ساری مخلوق اس کے تابع فرمان ہے. سارے جانور، سارے پیڑ پودے، دنیا کی ہر چیز اس کے سسٹم میں چل رہی. یہ انسان کو اس نے عمل کی آزادی دی اور یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کے سسٹم میں چلے. مسلم ہو جاؤں دوسرا حکم. تیسرا حکم، اب قرآن کی تلاوت کرو. اب جب تلاوت شروع ہوگی، یہ دائی کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں، تو ہمارے اندر اس سے کیا عبرت ملی کہ ہمارے اندر وہ اوصاف ہونا کہ ہم پہلے توحید کے علم بردار ہو جائیں، اپنے عقیدے کو صحیح کریں، توحید کو صحیح کریں. کرنے والی ذات صرف اللہ کی، ڈر صرف اس کا، محبت سب سے زیادہ اس سے جو ہمارا خالق اور مالک ہے. بہرحال پھر اس کے بعد ہم مسلم ہوں، تابع فرمان ہوں. پھر اس کے بعد اب قرآن سنائیں گے. کیسے نہیں اثر کرے گا، کیسے نہیں دل ڈرے گا، کیسے نہیں دل گھبرائے گا، کیسے نہیں پتھر دل پھوٹ کر کے اور اس کے اندر چشمہ بہے گا. الا بجبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال. یہ وہ کلام ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر بھی نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ کر دیتا. تو یہ وہ کلام ہے کہ جب ہم پڑھنا شروع کریں گے، اس کے بعد جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، ہم اس مسلم ہوں گے، اور جب ہم اس پیغام کو سنانا شروع کریں گے تو 2 فریق ہمارے سامنے آئیں گے. ایک سلیم الفطرت لوگ جو ایمان لائیں گے اور جو نیک عمل کریں گے، اور ان کے کو نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی نہ بے چینی ہوگی. تو پس جس کی ہدایت پائے تو پس وہی اپنے ہی ذات کے لیے ہدایت پائے گا.
تو جو اس سے مارگدرشن پائے گا اس قرآن سے وہ اپنے لیے مارگدرشن پائے گا، میں اگر پاؤں گا تو میرے لیے، آپ پائیں گے تو آپ کے لیے، نہ آپ کو مجھ سے کچھ ملنا نہ مجھ سے آپ کو ملنا کچھ۔ اور جو گمراہ ہی کو اختیار کرے گا تو وہ اپنی ہی ضلالت اور گمراہی کو اختیار کرے گا۔ تو اچھے اور برے لوگوں کا پھر انجام بتا دیا گیا اسی پہ۔ اور آخری آیت تھی آیت نمبر 93، اور کہہ دیجئے تمام حمد، تمام قسم کی تعریف اور پرشنسائیں اور تھینکس صرف اس نیلے گگن کے سوامی اس اللہ کے لیے ہے۔ اور کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، یعنی اپنے وجود کی نشانیاں۔ اور اس کے وجود کی نشانی، اس کی کوئی بھی مخلوق کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کی عقل حیران ہوگی اور آپ یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ یہ اپنے آپ نہیں بن سکتی۔ پھر تم انہیں پہچان لوگے، جب وہ نشانیاں دکھائے گا نا اپنی، تم اسے پہچان لوگے۔ اب یہ نشانیاں کون سی ہیں اس پہ آپ ضرور غور کریں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، یہاں پھر چیتاونی، اور جو تم عمل کر رہے ہو، آپ کا رب یعنی آپ کا پالنہار اس سے غافل نہیں ہے، اس سے غفلت میں نہیں ہے، سب اس کے واچ میں ہے، سب اس کی نظر میں۔ ہم جیسے کسی مال میں جائیں اور وہاں پہ لکھا رہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر ہیں، ایسا یہاں پہ خالق کائنات نے فرمایا کہ تم میری نظر کے اندر ہو، میں تم سے غافل نہیں ہوں، چھن بھر کے لیے، گھڑی بھر کے لیے بھی میں تم سے غافل نہیں ہوں، تمہاری ہر نقل و حرکت پر میری نظر ہے۔ تو ہمیں اسی کے ساتھ اس دنیا میں جینا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، گورنمنٹ دیکھے نہ دیکھے، پولیس دیکھے نہ دیکھے، اگر میری چوری کر رہا ہوں، کسی عورت کے اوپر غلط نظر رکھ رہا ہوں، کسی کا لوٹ رہا ہوں، کسی کو رشوت دے رہا ہوں، جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ نیلے گگن کا سوامی دیکھ رہا ہے، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ مجھے اس دنیا میں بھی اس کی سزا دے گا اور پھر آخرت میں بھی اس کی سزا دے گا۔ اسی بات پر یہ بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ نمل اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے خالق مالک، اے رازق، اے ساری دنیا کے بنانے والے، اے ساری دنیا کے چلانے والے، اے ساری دنیا کو وجود بخشنے والے، پیدا کرنے والے، اے ساری دنیا کی حفاظت کرنے والے، اے ساری دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے والے، ہمیں صحیح مارگدرشن دے دے، ہمیں صحیح ہدایت عطا فرما دے، تیرے تک جانے کا ہمیں مارگ دکھا دے، ہمیں جب تک زندہ رکھ، نیک بنا کر کے، اچھا انسان بنا کر کے ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر تو نیکی کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔